وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کی کائنات میں سب سے مقدس ذات اور سب سے اعلیٰ ذات ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی ذات گرامی سے جڑی ہوئی ہر نسبت ہم سب کے لیے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند ہے اور بالا ہے. بالخصوص حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کاملہ سے تعلق رکھنے والی وہ مقدس ہستیاں جن کو حضور سے ایسا شرف حاصل ہے کہ جو روح زمین پر کسی اور کو حاصل نہیں ہے، وہ حضور سید عالم کی اولاد پاک ہیں. وہ جنہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے خاص مشن کے لیے تیار کیا، اسلام کی سربلندی کے لیے تربیت فرمائی اور ان کی منزل کا تعین حضور سید عالم نے از خود فرمایا. ان کو ٹارگٹ مصطفیٰ کریم نے خود عنایت فرمایا. مختلف بشارتیں ہمارے لیے مختلف کتب احادیث میں آج بھی انوار و تجلیات بکھیر رہی ہیں جو اختلاف و انتشار کا خاتمے کا بہترین باعث اور ذریعہ ہے. امت محمدی آج بھی اگر آل مصطفیٰ کے، اطہار مصطفیٰ کے، خاندان مصطفیٰ کی عظمتوں اور رفعتوں کو سامنے رکھے تو گویا جملہ اختلافات اور انتشار کا بہترین خاتمہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے قرآن مجید کی
متعدد آیات حضور کے مقدس مختلف متعدد فرامین اس بات کی وضاحت پیش کر رہے ہیں۔ مختلف مواقع پر حضور نے ان کی نسبت کو بیان کر کے ان کے مقام کا اعلان از خود ارشاد فرمایا۔ ہمارے ان تمام احباب سے یہی گزارش ہے کہ نئے نئے فتنوں میں جانے کی بجائے لڑائیوں، فسادات اور انتشار کا ماحول سرگرم کرنے کی بجائے آپ قرآنی آیات سے استفادہ فرمائیں۔ آپ کو قرآن کی مقدس آیات یہ تعین کر کے بتائیں گی کہ آل محمد کیا ہے، آل مصطفیٰ کیا ہے۔ اللہ کا یہ خاص کرم ہے ہمارے لیے کہ ہمیں آل مصطفیٰ سے بھی اور اصحاب مصطفیٰ سے بھی پیار اور عقیدت ہے، ازواج مصطفیٰ سے بھی اور غلامان مصطفیٰ سے بھی عقیدت اور پیار ہے۔ ہم جب آیات قرآنی کو پڑھتے ہیں تو کہیں ارشاد خداوندی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محققین اور مفسرین تمام کے تمام اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اس سے مراد حضور سید عالم کی آل پاک اور آپ کے قربت والے احباب ہیں، جن کے لیے حکم فرمایا گیا کہ میرے قریبیوں سے پیار کرو۔ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو پڑھتے ہیں تو کہیں ارشاد خداوندی ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہیں ارشاد خداوندی ہوتا ہے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہیں ارشاد خداوندی ہوتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہیں اللہ کریم اعلان فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہیں ارشاد خداوندی ہوتا ہے سلام علی الیاسین۔ تو گویا بہترین حال یہی ہے کہ امت محمدی ان سے قربت، ان سے عقیدت، ان سے محبت اپنا شعار بنا لیں اور تر امتیاز بنا لیں۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کوئی آل کی بات کرے تو کوئی کہ اصحاب کا ذکر تو نہیں کر رہے، اصحاب کہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ آل کا ذکر نہیں کر رہے۔ ہم الحمدللہ آل والے بھی ہیں، اصحاب والے بھی ہیں، حضور کے یاروں والے بھی ہیں اور حضور کے خاندان کے پیاروں والے بھی ہیں۔ ہم تو سب سے پیار کرتے ہیں، ہماری عقیدت اور سب سے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں حضور نے خاص مشن کے لیے کیسے تربیت فرمائی، اس پر بھی قرآن شاہد و عادل ہے۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس خاص موقع کی نشاندہی فرمائی
جب نبوت و رسالت کی کرنیں کائنات کے طول و عرض میں پھیل رہی تھی، نبوت کا 10واں سال تھا، اور پھر دنیا کے مختلف علاقوں میں دین کی دعوت کا سلسلہ جاری تھا۔ مختلف وفود بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو کر اپنی تسلی و تشفی کا سامان پیدا فرما رہے تھے۔ ایک وفد نجران سے میرے اور آپ کے آقا و مولا کی دربار در بار میں حاضر ہوتا گئے، جو اپنے ظاہری طور پر پوری وجاہت اور تمکنت کے ساتھ آئے، جنہوں نے بڑا عالی شان لباس زیب تن کیا ہوا اور سونے کی زنجیروں اور لاکٹ سے انہوں نے اپنے سینوں کو سجایا ہوا، ہاتھوں میں مختلف سونے کے کڑے، انگلیوں میں مختلف سونے کی جناب انہوں نے رنگ پہن رکھی ہے۔ اس پوزیشن میں آئے، ہم دیکھتے گئے کہ خاتم الانبیاء رسول خدا ہماری ظاہری پوزیشن سے متاثر ہوتے گئے یا نہیں، کیونکہ یہ بھی دیکھنا چاہ رہے تھے، اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے آخری نبی وہ ہوں گے جو ظاہری اسباب و سامان اور ان چیزوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہوں گے، وہ ایسے نبی ہوں گے جو ظاہری بوریا نشین ہوں گے، مٹی پر بیٹھنا پسند کریں گے، سادگی عاجزی انکساری ان کے فرامین کی صورت میں ان کا ایک چمکتا ہوا اور دمکتا ہوا خوبصورت تصور ہوگا۔ اس پوزیشن میں آئے، ریشم کا لباس، ہاتھوں میں جناب سونے کے لاکٹ اور گلے میں، وہ جب حضور کے دربار میں آئے، جہاں گلی سے گزرتے لوگ دیکھتے، جس سڑک سے گزرتے لوگ دیکھتے، ان کا خیال تھا محمد پاک کے بوریا نشین غلام بھی متاثر ہوں گے۔ حیران ہوئے جب رسول کائنات کے دربار میں آئے، وہ نبی جو اپاہج لوگوں کو، معذور لوگوں کو، نبینا لوگوں کو، غریب لوگوں کو، یتیموں مسکینوں سے ہمیشہ جو پیار کرنے والے نبی ہیں، آپ نے نہ دولت مندوں کی طرف جھانکا، نہ نظر اٹھائی، نہ ان کی طرف توجہ فرمائی۔ حیرانوں کے پوچھتے گئے، ہم تو گزرے تو سرداروں کے دماغ چکرا جاتے ہیں، سڑکوں سے گزرے تو بڑے بڑے دولت مند لوگوں کی آنکھیں پھر جاتی ہیں، لباس پہ لگی ہوئی خوشبو گلی محلے کو متاثر کرتی ہے، لیکن کیا بات ہے محمد عربی ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ ان کو علی المرتضیٰ نے، عثمان غنی نے بتایا، تم بھول گئے ہو یہ وہ نبی گئے کہ یہ تمہاری طرف دیکھنے کی بجائے غرباء و مساکین کی طرف توجہ فرمائیں گے، مال و دولت سے متاثر ہونے والے نہیں گئے، تھوکتا نہیں گئے تخت سکندری پہ وہ بستر لگا ہوا گیا کاج جس کا تیری گلی میں، جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھا گئے وہ سامان سے متاثر نہیں ہوتا، اقتدار سے متاثر نہیں ہوتا، قوت و طاقت سے متاثر نہیں ہوتا، کر و فر سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی نظریں محمد عربی کی تعلیمات پہ لگی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ لباس اتارو، سادہ پہن کے آؤ، پھر جب آئے تو میرے نبی کائنات نے توجہ فرمائی، حضور نے فرمایا میں نے، تم آئے ہو میں تمہیں دین اسلام کی دعوت دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم دین پہ گئے، ہم اسلام پہ گئے۔ فرمایا ایسا اسلام نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، جس میں خنزیر جائز ہو، جس میں سود جائز ہو، جس میں شرک کا تصور ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو جناب عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم تو ان کو بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے گفتگو فرمائی، بحث جاری تھی، بات چیت جاری تھی، لیکن ہوا یہ ان کو کیا پتا یہ حبیب خدا کون ہے، وجہ تخلیق کائنات کون ہے، مقصود کائنات کون ہے۔ اللہ کے نبی بات فرما رہے گئے، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، جا میرے یار سے کہہ دے ان کو تو نہیں پتا آپ کون ہے، پیارے محبوب ان سے فرما دو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ان سے فرما دو آؤ بات ختم کرے، معاملہ ختم کرے، آؤ بات کو کنارے پہ لگائیں۔ کہا کیسے؟ قرآن کہتا ہے ان سے کہو تم بھی اپنی جانیں لاؤ، ہم بھی اپنی جانیں لائیں، تم بھی اپنے بچے لاؤ، ہم بھی اپنے بچے لائیں، تم بھی اپنی عورتیں لاؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لاتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حق کے ساتھ دعا کرتے ہیں، نہ حق مٹ جائے گا، باطل ذلیل ہو جائے گا، حق بلند ہو جائے گا۔ یہ معاملہ جب طے ہو گیا، اب وہ بھی تیاری کرنے لگے، یہ بھی تیاری کرنے لگے۔ اب ذرا آپ بتائیے ڈونگا باغ میں آنے والوں، لڑائی تو خدا کی توحید پہ گئے، مسئلہ تو توحید پہ گئے، بات چیت تو توحید پہ گئے، اختلاف تو توحید کے مسئلے میں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے محبوب آؤ اس کو ختم ایسے کریں، یہ بھی بچے لائے، آپ بھی لاؤ، یہ بھی جان لائے، آپ بھی لاؤ۔ مطلب یہ ہے توحید تو اللہ کی ہے، بچانے کے لیے نسل مصطفیٰ کی ہے، مسئلہ تو توحید کا ہے، سمجھانے کے لیے نسل مصطفیٰ کی ہے، بات تو توحید کی ہے، وضاحت کے لیے نسل مصطفیٰ گئے۔ اللہ مصطفیٰ کی نسل کو بلا کے قوموں کو، آنے والوں کو بتانا چاہتا ہے، بزنس مینوں، تاجروں، تم اپنے بچوں کو سیاستدانوں، تم رہنما ہو، تم مختلف اقوام عالم کے لوگوں، اپنے بچوں کو بزنس، سیاست، تجارت کے لیے تم تربیت کرتے ہو۔ میرے محمد کو دیکھ لو جس نے اپنے بچوں کی تربیت میری توحید کے لیے کی ہے، دین کی اشاعت کے لیے کی ہے۔ نسل مصطفیٰ کی تربیت دین کے لیے گئے، نسل مصطفیٰ کی تربیت دین اسلام کی اشاعت کے لیے گئے، نسل مصطفیٰ کی تربیت خدا کی توحید کی حفاظت کے لیے گئے۔ اور اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو یوں دیکھو، اسلام کو ضرورت پڑے، امام حسن مجتبیٰ تحمل و بردباری کا مظاہرہ فرما کے اپنی حکومت حضرت معاویہ کے سپرد کر کے امت کو خون سے بچا لیتے ہیں۔ اگر یزید کی بغیرتی کا جادو سر پر چڑھ کے بولنے لگے، حسین ابن علی اصغر و اکبر و اون و محمد و عباس اور اپنا وجود قربان کر کے اسلام کو بچا لیتے گئے۔ اگر اسلام کو ضرورت پڑنے لگے، چھٹی 5ویں صدی ہجری میں عبد القادر جیلانی غوث اعظم دین کو توانائی فراہم کرتے گئے، اسلام کو ضرورت پڑے، خواجہ غریب نواز 90 لاکھ لوگوں کے کنیکشن مصطفیٰ سے جوڑتے نظر آتے گئے، اسلام کو ضرورت پڑے، حضرت امام علی الحق محمد عربی کے دین کا جھنڈا اٹھائے نظر آتے گئے، اسلام کو ضرورت پڑے تو دنیا جانتی ہے پھر اس سوسائٹی میں امام باقر و جعفر و صادق و موسیٰ کاظم نظر آتے گئے، اسلام کو ضرورت پڑے تو تاجدار گولڑا سیدنا میرے علی مرزا قادیانی کے غلیظ وجود پر تماچے رسید کرتے نظر آتے گئے، اسلام کو ضرورت پڑے سیدنا جماعت علی حضرت امیر ملت میدان امر میں بڑھاپے کے باوجود للکارتے نظر آتے ہیں، اسلام کو ضرورت پڑے اس میدان عمل میں پھر لوگ دیکھتے گئے محمد عربی کی نسل پیچھے نہیں ہوتی، رسول اللہ کے خادم پیچھے نہیں ہوتے، کوئی بلے شاہ کی صورت میں حفاظت کرتا ہے، کوئی شاہ جیمنا کی صورت میں جناب اسلام کے تحفظ میں نظر آتا ہے، کوئی میرے علی کی صورت میں، کوئی امام بری کی صورت میں، یہ سارے وہ سلسلے گئے حتیٰ کہ یہ آگے بڑھتا جائے گا، پھر حضرت امام محمد مہدی جلوہ گر ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لڑائیوں میں پڑھنے کی بجائے، اختلاف میں جانے کی بجائے، انتشار میں جانے کی بجائے، ایک دوسرے کو قتل و غارت کے فتوے دینے کی بجائے، گلیوں میں نفرتیں، مکانوں میں نفرتیں، محلوں میں نفرتیں تقسیم کرنے کی بجائے آؤ لوگوں کو بتا دو میرے محمد پاک نے نسل کو دولت کے لیے نہیں پالا، بلکہ ایک بار کھجوروں کا جناب والا ایک کھجوریں پڑی ہوئی تھی، حضور سیدنا حضرت امام حسن جلوہ گر ہوئے، ان کھجوروں میں ایک کھجور اٹھا کے منہ میں
میں ڈالی. میرے نبی نے اپنے بیٹے کو گودی میں بٹھایا, انگلی کو ٹیڑھا کر کے کھجور نکال کے فرمایا یہ تیرے لیے نہیں ہے, یہ میری امت کے غرباء و مساکین کے لیے ہے. گویا بتا دیا گئے میں نے اپنی نسل کو کس فکر پر تعمیر کی ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ جی ابا حسن کو لاؤ میں وراثت دو. حضور نے جب پھر ڈال کے فرمایا میں نے تجھے سردار بنا دیا, حسین کو لا وراثت دو. حضور نے فرمایا میں نے شجاعت کا تجھے امیر بنا دیا. گویا میرے نبی یہ دے رہے گئے. ایک مرتبہ سیدہ حضرت علی المرتضیٰ دونوں نبی کی بارگاہ میں جاتے گئے, فرماتے گئے باندیاں بٹ رہی ہے, غلام تقسیم ہو رہے گئے, مال تقسیم ہو رہے گئے, میں چاہتی ہوں علی ہم بھی جائیں. اپنے ابا سے میں عرض کرتی ہوں حضور میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے, کندھوں پہ نشان پڑ گئے, جھاڑو دیتے ہوئے مشکیزیں اٹھاتے ہوئے حضور غلام اور باندی عطا فرما دے. واپس آئے, دونوں گئے, حضور تقسیم میں مصروف تھے, توجہ ہی نہیں کی. پھر واپس آ گئے کچھ کہے بغیر. حضور نے شام کو آ کے پتہ کیا آپ دونوں آئے تھے. عرض کی علی پاک نے یا رسول اللہ فاطمہ کہہ رہی تھی کہ میرے ہاتھوں پہ نشان ہے, میرے کندھوں پہ نشان ہے. حضور سے ابا سے کوئی باندی غلام مانگتے گئے. میرے نبی نے کیا دیا, ڈونگا باغ میں آنے والوں ہم فساد کے قائل نہ تھے نہ ہیں نہ ہوں گے, ہم محبتیں بانٹنے والے ہیں. جاؤ کتابیں اپنی اٹھا لو, چھاپے اپنے اٹھا لو, اپنے جناب والا رائٹر اٹھا لو, اپنے دانشور اٹھا لو, اپنے محقق اٹھا لو. میرے نبی سے مانگا بیٹی نے کیا, باندی. حضور سے تقاضا غلام کا تھا. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ اس سے بہتر چیز نہ دوں. جی ابا. حضور فرمایا تمہارے لیے بہتر چیز یہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. ہم لڑنے والے نہیں ہیں. میں آپ کے توسط سے ان دانش مندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, بیٹی نے مانگا غلام, بیٹی نے مانگی باندی. حضور نے جواب میں کیا دیا, وظیفہ دیا. اب میرا نبی دولت دے تو کون پوچھے, بیٹی کو محل دے تو کون پوچھے, جائیدادیں دے تو کون پوچھے. میرا نبی بیٹی کو اپنی شہزادی کو فدق کے باغ دے تو کون پوچھے. نبی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن میرے نبی نے نہ باغ دیا, میرے نبی نے نہ بیٹی کو جائیداد دی, میرے نبی نے بیٹی کو گھٹی میں اسلام دیا, اور حسنین کریمین کو بھی اسلام دیا ہے. آؤ ان جھگڑوں سے باز آ جاؤ. نبی چاہتے تو دولت دیتے, نبی چاہتے تو ان کو جائیداد دیتے. بیٹی کا تقاضا غلام اور باندی تھا. میرے محمد پاک نے کیا دیا ہے. اس لیے قیامت تک اسلام سیدوں میں رہے گا, سید اسلام کے ساتھ رہیں گے. ہمیشہ جھنڈا اٹھانے والا سید ہوگا. ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے گئے او سید ہو, ہم تو تمہارے در کے دریوزہ گر ہیں, ہم تو تمہارے نوکر ہیں, ہم تو تمہارے خادم ہیں. خدا را اسلام تمہیں بلا رہا ہے, محمد کا دین تمہارے لیے منتظر ہے. آؤ اپنے دور کے یزیدوں کی آنکھ میں آنکھیں ڈالو. مرے ہوئے یزید کو برا کہنے کی بجائے زندہ یزیدوں کے وجود کے پرخچے اڑاؤ, زندہ یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو, اور دنیا کو بتا دو کہ آل رسول جبہ پہن کے حکمرانوں کے آستانوں پہ اچھے نہیں لگتے. آل رسول ٹوپیاں سجا کے حکمرانوں کی میٹنگوں میں اچھے نہیں لگتے. گدی نشینوں, سجادہ نشینوں, یہ تم زرق برق لباس پہن کے ہاتھ چموانے والوں کے جھرمٹ سے جا کے جب تم عمران زرداری نواز کے چرنوں میں بیٹھتے ہو, ہماری توہین نہیں کرتے, تم آل رسول کی توہین کرتے ہو, حسین کے مقدس مشن کی توہین کرتے ہو, تم دین اسلام کی توہین کرتے ہو. ہم یہ چاہتے گئے کہ تم اتنے خوددار بن جاؤ. عمران جوڑے اٹھائے تو تمہارے, زرداری اٹھائے تو تمہارے, نواز اٹھائے تو تمہارے. ہم تو ہیں ہی خادم. ہم دنیا کو بتا دیں گے یہ وہ لوگ ہیں, ان سے ہیں کہ جن کے بڑوں کے بارے میں ہمیں فاضل بریلوی کے برادر محترم نے فرمایا تھا, بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. اگر ذوق اجازت ہو تو پڑھ لے, بے اجازت جن کے گھر
زبان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے بے اجازت۔ ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں، آج جو آپ بیٹھے ہیں آپ ہی خاص ہیں، اتنے بڑے بڑے پانی کو کراس کر کے آنے والا کوئی عام نہیں ہوتا، خاص ہوتے گئے۔ اللہ تمہارے بچوں کی، گھروں کی، نسلوں کی رزق کی خیر فرمائے۔ آؤ اپنا تعلق آل رسول کی غلامی سے جوڑ کے کہیے سارے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی۔ کتنے اچھے، کتنے پیارے لگتے گئے آپ جب ان لبوں کو حضور کی آل سے منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتے گئے۔ بے اجازت جن کے گھر، یہ سوچ کے پڑھیے آپ کے بچوں کی تعریف کوئی کرے تو آپ کو کتنا اچھا، آپ کے نواسے، پوتے، بیٹے اور بھانجے بھتیجے کی تعریف ہو تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا۔ ہم جب مصطفیٰ کے شہزادوں کی تعریف کریں گے تو نبی کو کتنا اچھا لگے گا۔ بے اجازت جن کے گھر، محبت سے بولیے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں۔ ہم نے کہا نبی خود فرماتے گئے ان سے پیار کرو، حضور نے فرمایا ان سے پیار کرو۔ صحابہ کہتے گئے ہم نے دیکھا میرے نبی اٹھا کے فرما رہے تھے، خطبے چھوڑ کے حسنین کو اٹھا کے فرماتے یہ میرا بیٹا گئے، میری بیٹی کا بیٹا گئے، اللہ مجھے اس سے پیار ہے، تو بھی پیار فرما، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما لے۔ بے اجازت جن کے گھر، اور پھر دیکھیے نسل در نسل ہمیں یہ فیضان پیغام ملا، ہم لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کرتے گئے، آپ کہتے گئے ابو بکر یوں تھے، عمر یوں تھے، عثمان یوں تھے، علی۔ اوے خدا کے بندو آؤ ذرا بخاری کے چشمے لگا کے صدیق اکبر کی دہلیز تک چلے۔ ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے ایھا الناس ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، او لوگو حضور کی اہل بیت کا خیال کیا کرو۔ ابو بکر کہہ رہے گئے، ہمارے ابو بکر کہہ رہے گئے لوگوں مصطفیٰ کی آل کا خیال کیا کرو، کیونکہ بے اجازت جن کے گھر۔ اچھا ایک مہربانی کریں، جو پڑھنے کے موڈ میں لو تھوڑی جی دیر لے منہ تلے رکھے، باقی پڑھ لے مل کے بے اجازت جن کے گھر سلامت رہے وہ زبانیں جو حضور کی آل کے لیے کھلتی ہیں۔ بے اجازت جن سبحان اللہ گونج رہی ہے مسجد میں غیرت مند غلامان رسول کی آواز۔ اگر میں پڑھوں آپ کو چس آتی ہے تو مینوں بھی چس لین دیا کرو، ذرا سناؤ بے اجازت جن کے گھر قدر والے جانتے گئے۔ سنوال سنت کا عقیدہ ہمارے ابو بکر صدیق نے کہا، اور
4898 حدیث کا نمبر ہے بخاری کا. فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی. آپ حضرت ابوبکر فرماتے گئے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول اللہ کی قرابت مجھے اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے گھر، اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز ہے. اسی لیے تو ہم کہتے گئے قدر والے جانتے گئے، قدر والے جانتے گئے. امت کو لڑانے سے بچاتے ہوئے محبتوں کا پیغام پیش کرے. امام دارقطنی نے شعبی سے روایت کیا ایک دن صدیق اکبر جلوہ گر تھے، حیدر کرار تشریف فرما ہوئے. حیدر کرار کو ویلکم کہا، ابو بکر نے کھڑے ہو کر استقبال کیا. علی کہتے گئے عزت والے آنو عزت دیں دے رے. ابو بکر کھڑے ہوئے، ویلکم کہا، استقبال کیا، بجمہ دیکھ رگا گئے. لڑانے والوں، لڑائی کی باتیں کرنے والوں، دیکھو ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے فرمایا، ابو علی فرماتے ہیں آپ نہ کھڑے ہو، آپ تو میرے نبی کے یار ہیں، میرے لیے احترام کے لائق ہے، آپ سے نبی پیار کریں، میں بھی پیار کرتا ہوں. آپ نے فرمایا لیکن علی سن لے، من شرہ ينظر الى اعظم الناس منزلۃ. آپ نے فرمایا واقربهم قرابۃ وافضلهم حالۃ واعظمهم حقا عند رسول اللہ فلینظر الى هذه الطالع. جامع الحدیث نے بیان کیا، کنز الامال نے بیان کیا، اس کو ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بیان کیا. فرمایا یہ وہ شخص ہے جو علی آئے گئے، جو شخص یہ پسند کرتا ہو ایسے شخص کو دیکھے جو تمام لوگوں سے رتبے میں اعلیٰ گئے، حضور کی قرابت میں زیادہ گئے، قدر میں زیادہ گئے، عزت میں زیادہ گئے، رسول اللہ کی اتباع میں ان سے بڑھ کر کوئی آگے نہیں ہے. لوگوں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو پھر میرے علی کو دیکھ لو. ہم نے جب یہ سنا ہم نے کہا قدر والے جانتے ہیں، قدر سارے پڑھیے، قدر والے جانتے ہیں، قدر. میرے نبی کے غلاموں لوگ کہتے گئے، ہم سے پوچھتے گئے تم آل بیت سے پیار نہیں کرتے ہو. ہم نے کہا ذرا ہوش کے ناخن لے کے سوچو، ہم پیار کیوں نہ کریں. ہمیں خود ابو بکر صدیق نے یہ پیغام دیا. ایک مرتبہ آپ کی بیٹی، حضور کی زوجہ، ہماری ماں، غیرت مند مومنوں کی اماں، حضور کی امت کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے ابا جان میں نے دیکھا آپ کے سامنے ہزاروں ہو، لاکھوں ہو، آپ دیکھتے ہی علی کو رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میرے ابو بکر نے، ان کے ابو بکر نے، مصطفیٰ کے ابو بکر نے، اسلام کے صدیق اکبر نے، صحابہ سے برتر نے، محمد کے غلام نے، مصطفیٰ کے لشکر کے سربراہ نے، ابو بکر صدیق نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ. میں نے سنا ہے میرا نبی فرما رہا ہے علی وہ ہے جس کو دیکھنا ثواب ہے. قدر والے جانتے گئے، اب سے بولیے قدر والے. اب
آپ بتائیے صحابی صدیق بھی ہے، یار صدیق بھی ہے، خلیفہ صدیق بھی ہے، دوست صدیق بھی ہے، پہلا دوست بھی ہے، بچپن کا یار بھی ہے، جانثار بھی ہے، مخلص بھی گئے، ہر شے لٹانے والا گئے۔ اگر وہ کہتے میرا بھی نبی نے کہا واہ صدیق تیری سچائی کو سلام، تیری صداقت کو سلام، تیرے خوبصورت فرامین کو سلام، سنیو تمہارے عقیدے کو سلام۔ ابو بکر کہہ رہے گئے نبی نے کہا ہے عمر بھی اعلیٰ ہے، ابو بکر بھی اعلیٰ ہے، عثمان بھی اعلیٰ، مگر علی وہ گئے جس کو دیکھنا ثواب ہے۔ اسی لیے ہم کہتے گئے قدر والے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے گئے۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم و دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان۔ میرے نبی کے غلاموں، پھر اماں عائشہ آپ کی ماں، میری ماں، جن کے قدموں کی دھول پر قربان ہو، وہ عرض کرتی ہیں میں نے کہا بابا آپ نے بھی تو علی کو دیکھا، میں نے بھی دیکھا، عمر نے بھی دیکھا، لیکن ڈونگا باغ کے نمازی بارش کے ماحول میں کھڑے ہوئے پانی سے جمعہ کی نماز کے لیے گرمی کے موسم میں، عمران خان کے مہنگائی کے طوفان میں، بے حیائی فحاشی عریانی کے ماحول کو پاؤں میں لتاڑتے ہوئے ڈونگا باغ کی مسجد میں جائیں گے، ہولی ہولی سبحان اللہ کہہ کے شرماتے بھی نظر آئیں گے۔ اب بتائیے ان کے لیے بھی کوئی پیکج دیا کہ نہیں دیا؟ فرمایا تو ماں ہو کے فکر مند ہے تو سن نبی نے کیا کہا، جو علی کو دیکھ نہ سکے جہاں بھی ہو میرے علی کا ذکر شروع کر دے، جیسے جیسے ذکر چلے گا نیکیوں کا میٹر بھی چلے گا۔ دیکھو تھکے ماندے باوجود اس کے کاروبار بزنس بچے سب کو چھوڑ کے آنے والے مرجھائے ہوئے نہیں ہیں، کھلے ہوئے گلاب کے چہروں کی طرح پیاری زبان سے کہہ رہے ہیں قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں۔ مجھ سے پوچھتے ہو، ان سے پوچھتے ہو، ہم سے پوچھتے ہو تو سنو یہ کون ہے؟ حضور سید عالم کے غلاموں، ہم نے پوچھا عمر پاک آپ بتائیں یہ کون ہے؟ فرمایا میرا پتر، میرا بیٹا، میرے جگر کا ٹکڑا، مصطفیٰ کے دین کا سپاہی، اسلام کا جرنیل، صف اول میں لڑنے والا، بارڈر پہ دین کا تحفظ کرنے والا، دشمنوں کی صفوں کو چیرنے والا، دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملانے والا۔ عبداللہ کہتا ہے بابا ان کو اتنا وظیفہ مجھے اتنا وظیفہ۔ عمر نے للکار کے کہا ہاتھ لک ابن کا ابیہما اور جدن کا جدہما، اے منہ سنبھال کے بولیا کر، تینوں پتہ نہیں ہوتی ماں ورگی تیری ماں نہیں ہے، حسن دے بابے ورگا تیرا بابا نہیں ہے، حسین دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں ہے۔ پھر ڈونگا باغ کے نمازیوں کا حق بنتا گئے، وہ بھی کہے قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل۔ ہم سے پوچھو علی کون ہے، ہم نے
دروازہ کھٹکھٹایا فاروق اعظم کا، 26 لاکھ مربع میل کے حاکم بھی آپ ہیں، دریا کو رکا لے کے جوانی بخشنے والے بھی آپ ہیں، 900 میل دور نہامت کے مقام پہ لشکر کی کمانڈ کرنے والے بھی آپ ہیں، اسلام کے مجاہد بھی آپ ہیں، راتوں کو جاگ کر اللہ سے دعا مانگ کے اللہ کے نبی نے آپ کو لیا ہے، آپ بتائیں علی کون ہے؟ فرمایا سنو، جب میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا تھا علی کا ہاتھ تھام کے کہا تھا من قلت مولا فعلی مولا، مجمع نے دیکھا تھا، آسمان کی نظریں دیکھ رہی تھی، زمین کا سینہ دیکھ رہا تھا، سب سے پہلے میں نے نعرہ مستانہ لگایا تھا بخ 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 ابن ابی طالب اسبات ہم سیت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، او ابو طالب کے شہزادے مبارک ہو، اللہ کے نبی نے تجھے میرا اور قیامت تک ہر مومن مومنہ کا مولا بنا دیا ہے، جس نے مبارک دی ہے علی کو اس کا نام ہے فاروق اعظم، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں قدر والے جانتے ہیں، جو نہیں پڑھ رہے اگر نہ پڑھنے میں ان کو لذت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ذرا ایک بار ذرا مزہ چکھیں تو صحیح آل بیت کی مدحت کا، قدر والے قدر والے جانتے ہیں، قدر میرے نبی کے غلاموں ابو ہریرہ کو ایک مرتبہ مروان بےایمان آ کے کہنے لگا ابو ہریرہ بندہ تو بڑا چنگا ہے، ایک گلو چنگا نہیں لگدا، انہیں کیا کیوں؟ جدو بولے حسن حسین، جدو بولے حسن، جدو ٹرے حسن، جدو کوئی پھل ویکھے تو آنا حسن حسین، جدو کوئی نغمہ سنے حسن حسین، جدو کوئی بات چلے حسن حسین، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا مینو گھٹی چ ملی ہے محبت ہے، حسن حسین حسن حسین، اس نے کہا بات کیا گئے، فاضل بریلوی نے اپنے لفظوں میں عقدہ کھول کے کہا معدوم نہ تھا شاہ سایہ شاہ سکالین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکالین، اس نور کی جلوہ گاہ ہے اے ذات حسن، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے تو آدھے سے حسین، پھر کیوں نہ کہے وہ قدر والے جانتے گئے، فرمایا میں نے دیکھا حضور کے ساتھ ہم لشکر میں تھے، جا رہے تھے، بچوں کے رونے کی آواز آئی، حضور نے سواری تیز فرمائی، آگے پہنچے، محمل پہ پردہ دار خاتون تھی، حضور قریب پہنچے، فرمایا بیٹا حسن کیوں رو رہا ہے، حسین کیوں رو رہا ہے، ابا پیاس لگی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے سواری واپس دوڑائی، قافلے والوں سے پوچھا قافلے والوں کسی کے پاس پانی ہے؟ سب نے کہا ختم ہو چکا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی کو بے چین پایا۔ پھر حضور نے سواری آگے کی، فرمایا بیٹا مجھے حسن دو، پھر حسین دو۔ ابو ہریرہ کہتے ہو مروان بےایمان سن لے، میری نظریں دیکھ رہی تھی، حضور نے پہلے حسن کو لیا، اپنی زبان حسن کے منہ میں ڈالی، پھر حسین کو لیا، اپنی زبان منہ میں ڈالی، تو جو مرضی بکتا رہے میں تو کہتا رہوں گا قدر والے جانتے گئے۔ واہ بریلی کا بابا، تو نے تو حد کر
کر دی ہے، وہ کہہ رہے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ. ذوق لے کے پڑھیں، چس لے کے، مزہ لے کے پڑھیں. تیری نسل پاک میں. ہمیں کچھ نادان کہتے گئے تمہیں پیار نہیں ہے. ہم نے کہا چلو آپ کو گئے تو آپ بتائیں آپ کی عقیدت اور عقیدہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں عقیدت سب سے ہے. عقیدہ یہ ہے علی کے گھر میں 2 امام، حسن کے گھر میں کوئی امام نہیں، حسین کے گھر میں 1 امام. ان کا عقیدہ حضرت زین العابدین کے گھر میں 1 امام، باقر کے گھر میں 1 امام، جعفر پاک کے گھر میں 1 امام، حضرت امام علی رضا کے گھر میں 1 امام. اسی لیے چن چن کے وہ کہتے ہیں صرف 12 امام. اور تیرا عقیدہ یہ ہے ایک ایک نہیں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا. فاضل بریلوی تو بتا ہم اہل بیت سے کیسے پیار کریں. اعلی حضرت فرماتے گئے سرداب قدم تن سلطان زمن پھول. یہ ہے عقیدت. سرداب قدم تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ کا جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کا کلی جس میں حسین اور حسن پھول. توجہ ہے، یہ گئے عقیدہ. ہم سے پوچھو حسن و حسین کون ہے؟ فاضل بریلوی کہتے گئے اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، اجلا رائے عفت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردا نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اچھا اس عقیدت کو دیکھیے، احمد رضا کا سٹائل دیکھیے، حسنین کی اماں کو سلام پیش کرنے کا انداز دیکھیے. فرما کیا رکھے گئے نور و بلت نور. زہرا کون ہے؟ فاضل بریلوی سے سنو. اور چوکوں سڑکوں چوراہوں پہ نبی کی شہزادیوں کا نام لینے والے میرے بھائیوں، یہ عقیدت نہیں ہوتی. میری دھی کا بیٹی کا چوک میں کوئی نام لے تو میں خوش نہیں ہوگا. رسول اللہ کی شہزادیوں کا نام ایسے نہ لیا کرو. کیسے لینا ہے ذرا فاضل بریلوی سے پوچھو. وہ کہتے گئے سیدہ زہرا طیبہ، اینج نہیں ذرا ڈنڈی نہ مارو. سیدہ زہرا طیبہ جان احمد کی راحت پہ. فاضل بریلوی کیا فرما رہے گئے؟ حسنین کریمین کی اماں کا نام لیتے ہوئے اگر اجازت ہو، ٹائم کی میں گھڑی پہ نظر ہے لیکن اجازت ہو تو ذرا اقبال کے گلستان سے بھی ایک پھول پیش کر دو. اقبال کہتے ہیں بانوے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اقبال فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو سیدہ کون ہے؟ مادر مرکز پرکار
امام اولین و آخرین فاضل بریلوی کا عقیدہ سنیے، فرماتے گئے نورو بنت نور، نورو زوج نور، جیڑا بندہ چپ ہے، میں ہاتھ بننا، جیڑا چپ ہے کو سلام ضرور کرنا، انہوں نے بازاروں والا عقیدہ نہیں دیا، محمد کے یاروں والا عقیدہ دیا۔ میرے احمد رضا کہتے ہیں، فرمایا سنیے نور بنت نور، اوے اے بھی نور ہے دابا بھی نور ہے، نور بنت نور زوج نور، اینج نہیں بابا شالا خبر وسیع، نور بنت نور زوج نور ام نور و نور۔ اللہ جس نے مصطفیٰ کے غلام نے حضور کی شہزادی کی اس عظمت پر سبحان اللہ کہا، اس کی عزت میں بلندی عطا فرما دے۔ نور بنت نور زوج نور ام مطلق کی کنیز، اللہ رے لہنا نور کا، اے تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ اب سنیے احمد رضا کا عظیم مشکل شعر، وائے بریلی علی بابا، کیا کمال کرتے ہوئے کہتے گئے، ایک سینے تک مشابہ، دونوں کو بیان کر رہے ہیں شہزادوں کو، اس کو عقیدت کہتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ جب صحابہ نے حضور کو دیکھنے کی تمنا کرنی ہوتی، علی کو کہتے حسن حسین نبار کا ڈسا محمد پاک دی شبیبے ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا، جامع یعنی لباس، نیمہ چھپا ہوا۔ وہ کہتے گئے محمد پاک کا حسن جب ہم دیکھتے، حضور کا عکس جمال تو حسن حسین کو کھڑا کرتے نظر آتا۔ اگلا شعر کمال مشکل ہے اعلیٰ حضرت کا، لیکن عقیدت کمال ہے۔ فاضل بریلوی فرماتے گئے صاف شکل پاک، صاف شکل پاک گئے دونوں میں آیا، صاف شکل پاک گئے دونوں کے ملنے میں آیا، یعنی دونوں کو اکٹھا کرو تو پھر کہتے گئے خط توأم میں لکھا ہے، بریلی دا بابا خط توأم جڑا احمد رضا کیا تھا، میں کہا پیو نو بھی پوچھے دا مطلب کی ہے، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ خط کی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں ایک خط کی مشکل قسم ہے توأم۔ یہ توأم کیا ہوتا ہے؟ یہ دو ورقوں پر مختلف تحریریں ہوتی ہیں، لیکن وہ تحریروں میں حسن اتنا ہوتا ہے دیکھنے والا ہر ورقے کی جاذبیت میں مست ہو جاتا ہے۔
لیکن عقیل و دانشور ان کو ایک ایک کو نہیں، وہ دونوں کو حسن ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن عاقل بالغ دانشور دونوں کو جوڑتا ہے۔ دیکھنے والے نے کہا بیوٹی ہے، خوبصورت ہے، دانشور نے کہا ہے نہ کر، جوڑ۔ خط توأم، وہ جب دونوں کو جوڑتا ہے، ان کے جوڑ سے احمد رضا فرماتے ہیں جب دو ورقوں کو جوڑو سینے سے اوپر نیچے حسین کو، ان دونوں کو جوڑو، ان فرماتے گئے خط توأم میں لکھا گئے یہ دو ورقہ نور کا